اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ علامات مثلاً ظہور امام مہدی فطرہ شریف میں کیوں نہیں؟ اس انتہائی اہم سوال پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن ذرا اس نقطے سے متعلق قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیے۔ اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ آخر اس آیت میں کس زمین کا تذکرہ ہے، کہاں اشارہ ہے؟ پھر وہ آیت مبارکہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد جب ان کی قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ یہاں کس بستی کا ذکر ہے؟ کس وادی، شہر یا سرزمین یا کسی گاؤں کی طرف اشارہ ہے؟ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کس سرزمین، کہاں کا ذکر ہے؟ ایک بار اور پھر قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ اور ان سے منسلک مختلف نظریات پہ تو آگے چل کے بات کروں گا، لیکن وہ جو نقطہ میں زیر بحث لا رہا تھا کہ یہاں پھر ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا۔ ذہن میں رہے کہ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بکہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے، تو یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں بار بار کسی ایک ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، جس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا نام سامنے نہیں لایا جا رہا۔ لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ دیتے ہیں کہ وہ بستی، وہ سرزمین کون سی ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور فرمائیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہمیں اس سرزمین یا بستی کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ کے نزدیک چونکہ آخر الزمان تک ایک اہم کردار یروشلم کو ادا کر رہے ہیں، غالباً اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا۔
اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل اسلامی لٹریچر میں نہیں ملتی، لیکن اب غالباً وہ وقت، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تمام بادل خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ واقعات یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں جو پھر تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا لازم ہے، اور عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جان لیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے اہم ترین ہے، اس لیے یہ تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ متضاد دعووں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تکذیب کرے گا، کیونکہ تینوں ہی دعوے دار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ یا دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں، چنانچہ سچا صرف کوئی ایک ہی ہوگا۔ یروشلم کا ذکر نام کے ساتھ تو قرآن شریف میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں ملاحظہ فرمائی، جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ وعدہ یہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پہ برباد ہوا۔ تاریخ اس پہ 52 حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ تل ابیب اور بحر روم یا بحر ابیض، جسے میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحر مردار یا ڈیڈ سی سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گرا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے، عیسائیوں کے تقریباً 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں قائم ہیں۔ توریت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس پہ تفصیلاً کچھ دیر بعد۔ لیکن اس کی مغربی دیوار یعنی ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن ہیکل سلیمانی کا ذکر بطور مسجد کرتا ہے، اور 17 طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی۔ آخر الزماں یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ، اس مقام پہ کیا ہوگا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، تاکہ ماضی کے جھروکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو جان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ بیان ہوتا ہے۔
نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے. اور پھر اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دی اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ سچائی ارض مقدس کا نصیب ہو. اور یہ یروشلم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ سچ کی تصدیق کرے گا. در و دیوار کو دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ شہر کے کھنڈرات میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اجل ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والا ہر شخص ان کا تصور ضرور کرتا ہے. پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا. اس کا نام مبارکہ قرآن میں 16 بار آیا ہے، اور جو کہ پہلے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے. انہیں بادشاہت عطا ہونے سے 1000 سال قبل مسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے. حضرت سموئیل علیہ السلام تب حکمران تھے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی دعا کی اللہ سے کہ ان کی مدد کرے. سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پہ بادشاہ مقرر کر دیا. طالوت کو بہت سے علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے اور بائبل میں اسے ساول کہا گیا. طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد والی تعالیٰ ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی ایک علامت ہے. قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیرہن، اور ایک برتن میں من و سلوہ محفوظ، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پر صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا. داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان جالوت اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنا کر سکے. اس موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قتل کر دیا. اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ کیا. پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر شروع کی جہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ محل ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکتا ہے. چنانچہ تعمیر تو جاری رہی اور تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومنز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد امتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا ذکر قرآن شریف میں 17 مقامات پہ، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال لگے. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ گئے اور نتیجتاً دو ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خونریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی سین میں ڈالی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ نہ کھڑی رہی۔ یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ ہیرود بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمراں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس نے کئی یہودی مذہبی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے خاندان کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کیا اور یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی اور اس دوران بھی وہ تابوت سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا وہ اس تمام عرصے بھی یہاں واپس نہ لائے گا۔ یہ معبود بھی 70 عیسوی میں رومن حکمراں ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے ساتھ ہی پھر تباہ ہو، جب یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی اس دوران قتل ہو گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جنگلی جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیواری دریا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار ہی نہیں بلکہ یہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں بعد میں رومنز نے برباد کر دیا، لیکن وہ تابوت سکینہ آج تک نہ مل سکا جو پہلے ہیکل کی تباہی کے وقت غائب ہوا تھا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پہ ہوئی تھی۔ کچھ مورخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں، اور ایسے ہی متضاد دعوے برطانیہ، روم اور فرانس کے مختلف حصوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہیکل کی حکومت قائم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل اختیار کر چکے تھے، اکثر وہ عرب میں مقامی بدوؤں اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان تھا۔ یہاں یہ تذکرہ لازم کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑائے، وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی کے تحت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبہ ذبح ہوا اور وہیں بنو جہرم آباد ہوا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، مگر پھر وہ بے نشاں ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے وہی جگہ کھود کر وہاں سابق تعمیر کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں بیت اللہ کے قریب ہی مدفون ہیں۔
اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار بنے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی۔ انگلش میں انہیں آئزک کہا جاتا ہے اور ان کی قبر بھی جبران کے غار میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات مثالی نہیں تھے، اس لیے چند روایات کے مطابق عیسو اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے، ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں ہی بہت سے انبیاء مثلا یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر نابلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں یہاں تک داخل کر لیا ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کسی کو سولی تک لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیرود بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بغیر والا ہیکل بھی مسمار ہو چکا تھا، تو یہی وہ وقت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک وقت اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کہیں کوئی خوریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش کیا جاتا ہے۔ 4000 صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے؟ وہاں پہنچ کر خلیفہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت و حیات نو کے نظریے کے مطابق تعمیر کی گئی عالی شان عمارت دیکھ کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں آج نماز پڑھ لی تو پھر مسلمان گرجے پہ قبضہ کر لیں گے اور اسی بنیاد پہ اسے مسجد بنا لیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرما جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی وہاں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جھولی میں اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پہ دیگر صحابہ کرام نے بھی ان کی تقلید کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ پھر انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے دلیل کے ساتھ مسترد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرود بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ لکڑی سے ایک عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف رہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلی اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے اصرار اور صحابہ کرام کی درخواست پر وہاں پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے کچھ 50 سال بعد
یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو براق پہ سوار ہو کے آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے، ایک ہشت پہلو عمارت کی بنیاد رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے، اور جسے قطبۃ الصغریٰ یا ڈوم اور راک کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اسی مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا ایک شعلہ جب اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتی۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگی ہیں، اور 4 مینار، 3 مغرب کی جانب اور ایک ان کے بالکل سامنے۔ مسجد اقصیٰ اس گنبد والی مسجد سے کچھ فاصلے پہ اسی حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بہت سے حضرات اس سنہری گنبد والی مسجد یعنی قطبۃ الصغریٰ کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، اس لیے وضاحت لازم ہے۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پہ کعبہ کے 40 سال بعد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی ایک دیوار پر مسلمان بھی مان رکھتے ہیں، اسی دیوار کو جس دیوار کو یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گڑیا بھی کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں روتے رہتے ہیں۔ یہ بیان بھی ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصیٰ کی عمارت کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لیے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار، گنبد، دالان اور قطبۃ الصغریٰ۔ قطبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا سب سے بڑا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے احیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آتے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز ادا فرماتے، لیکن پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پہ تحویل کعبہ کے واقعے کے بعد مسجد بنو سلمہ کا نام مسجد القبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام لے کے ذکر نہیں، لیکن آخر الزماں کی ایک علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راہ راست پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی دیگر قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کے ملکوں بشمول مسلم ممالک، یورپ، ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، کئی یورپی ممالک سے بھی لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہ ہجرت۔ تو کیا اس پیشبینی پر ہمارا دل اللہ کی عظمت کا مزید قائل نہیں ہو جاتا؟ انیس سو 81 میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہیریسن فورڈ ہدایت کار اسٹیون اسپلبرگ کی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز کی اس کردار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان جرمن نازیوں کے خلاف لڑتا ہے جو تابوت سکینہ کو ہٹلر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ Army which carries the ark before it.
is invincible. The Ark, it is their Atlantis. It is desired above all treasures on earth by those who are good. Trust me. اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد 3 مزید فلمیں انڈیانا جونز اینڈ دی ٹیمپل آف ڈوم، انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ اور پھر انڈیانا جونز اینڈ دی کنگڈم آف کرسٹل اسکل، ان تمام فلموں کی دنیا بھر میں پذیرائی اس بات پر ثبوت ہے کہ یہ موضوع نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ You don't believe me. You will, Dr. Jones. یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس مقام پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے ایک اشارے کا انتظار ہے۔ وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس کے بعد یہودیوں کو یقین ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصی اور قطبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جاتی ہیں اور یہ کام کئی دہائیوں سے انتہائی منظم انداز میں جاری ہے اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ اس طرح کے معمولی سی ارتعاش یا زلزلہ انہیں زمیں بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، یعنی مسجد اقصی کی شہادت۔ آج کی نشست کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پہ انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں جس کا آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ لوگوں نے پوچھا اور ہمارے نجد پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ لوگوں نے پھر نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیاں رونما ہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا۔ آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کا وہ دور جہاں سانحے، خوریزی اور جنگیں، وہ منظر نامے جن کے بارے میں سب کچھ تفصیلاً قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا۔ اگلی نشست میں اپنا دوست اور رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔